اردو کور کے معزز دوستوں، چاہے بابل یعنی بابل کے کنویں سے تو آپ دوست یقیناً واقفیت رکھتے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بابل کا شہر دنیا کا قدیم ترین شہر ہے اور اس کی تہذیب انتہائی حیران کن راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ شہر کہاں واقع ہے؟ کیا اس کے آثار آج بھی نمایاں ہیں اور یہاں کون سی قوم آباد رہی؟ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بابل نامی شہر کی ہسٹری سے آگاہی دیں گے اور بتائیں گے کہ چاہے بابل کسے کہا جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز دوستو، دنیا کے قدیم ترین آثار میں چاہے بابل بھی شامل ہے۔ اس کنویں کا ذکر قرآن کے علاوہ بائبل میں بھی آیا ہے۔ اب جب کہ بابل شہر ہی نہیں رہا تو اس کنویں کے وجود کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن بابل کہاں ہے؟ بابل کا کنواں کس نوعیت کا تھا؟ چاہے بابل اور اس کے کوائف کو سمجھنے کے لیے اس قسم کے متعدد سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں۔ چاہے بابل کے بارے میں سب سے زیادہ سوال ہاروت و ماروت کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ وہ کون تھے۔ دراصل بابلیہ شہر دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ اس پورے علاقے کو بابل ہی کہتے تھے۔ اپنے زمانے میں یہ علاقہ تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ بابل ونینوا کی تہذیب عالمی تاریخ میں بہت اونچا مقام رکھتی تھی۔ ان لوگوں کا رہن سہن دوسروں کے لیے نمونہ تھا۔ بخت نصر کا عہد اس تہذیب کے انتہائی عروج اور ترقی کا دور تھا۔ اس کے بعد یہاں کی تہذیب کو زوال آنا شروع ہو گیا۔ جدید جغرافیے میں بابل دنیا کے نقشے پر عراق میں واقع ہے، لیکن صرف کھنڈروں کی صورت۔ کبھی یہ شہر میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ بابل کے گرد 55 میل لمبی فصیل تعمیر کی گئی تھی۔ انہوں نے اسے 7 عجائبات عالم میں شمار کیا ہے۔ کالڈیا اور کلدانیہ اس کے پرانے نام تھے۔ شہر بابل موجودہ بغداد سے قریباً 60 میل دور جنوب کی سمت دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ اس کے کھنڈروں کے قریب ہی آج حلہ کا شہر آباد ہے۔ ان کھنڈروں میں نہروں کے آثار، پانی کے نلکوں کے نشان، شاہی محلات کی بنیادیں اور مضبوط قلعوں کے نشانات اب بھی موجود ہیں اور اپنی تہذیب و تمدن کے کمال کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ شہر بابل کی مشہور عمارات میں قصر سمیرا میس، بخت نصر کا محل، برج نمرود، معلق باغ جو کئی طبقات پر مشتمل تھا، ایک عالی شان رصدگاہ، لابوس کا مقبرہ، شہر کی طویل و عریض سے طرفہ حیرت انگیز فصیل اور برج بابل وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، برج بابل کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اس برج میں 7 رنگ کے طبقے تھے۔ ان کا تعلق 7 اجرام سماوی سے تھا۔ پہلا طبقہ سیاہ رنگ کا تھا، یہ زحل سے منسوب تھا۔ دوسرا طبقہ سفید رنگ کا تھا، یہ زورا سے نسبت رکھتا تھا۔ تیسرا طبقہ نارنجی رنگ کا تھا، اس کی نسبت مشتری سے تھی۔ چوتھا طبقہ نیلے رنگ کا تھا، یہ عطارد سے میلان رکھتا تھا۔ پانچواں طبقہ کرمزی رنگ کا تھا، اس کا مریخ سے میل تھا۔ چھٹا طبقہ نکری تھا، اس کا تعلق چاند سے تھا، اور 7واں طبقہ طلائی تھا، اس کی نسبت سورج سے تھی۔ بابل کے لوگ معبودان باطل کے پرستار تھے۔ ان کے خیال میں یہ معبود آسمان کی فضاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ نجوم شناسی اور علم افلاک میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پرستش ہوتی تھی۔ آج یہ سب کھنڈر کے ڈھیر لیکن چشم بینا کے لیے سرمہ بصیرت ہے۔ ان پرہول ڈھیروں میں عجیب ہیبت پنہا ہے اور ساتھ ہی ایک اندوناک اور نہایت حسرت آمیز درس عبرت بھی۔ بابل بغداد سے شہر حلہ کو جانے والی سڑک پر 45 میل دور واقع ہے۔ اس سڑک کو ایک چھوٹی سی نہر کاٹتی ہے، یہیں سے بابل کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شہر کی فصیل تھی۔ آدھ میل آگے چلیں تو ایک چھوٹا سا عجائب گھر ہے اور اس کے متصل ایک ریسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے۔ یہ دونوں عمارتیں حکومت عراق کے محکمہ آثار قدیمہ نے تعمیر کرائی ہیں۔ عجائب گھر میں بابل کے کچھ عجائبات، تصویر کشی اور نقاشی کے نادر نمونے اور قدیم شہر کا مٹی سے بنا ہوا ماڈل رکھا ہوا ہے۔ عجائب گھر کی پشت پر ایک ٹیلا ہے جس پر نشان راہ کی تختیاں نصب ہیں۔ کچھ آگے بخت نصر کے جلوس کا راستہ ہے۔ مشرق کی سمت نین ماہ کا ایک چھوٹا سا معبد ہے۔ دوستو، اس علاقے کو قریب سے دیکھنے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ گزرگاہ جلوس کے مغرب میں ایک عمارت ہے جو جنوبی محل کے نام سے مشہور ہے۔ دوسری عمارت معلق باغ کی ہے جسے محل اعظم بھی کہتے ہیں۔ اس سے تھوڑی دور آگے ایک تہخانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں نمرود نے حضرت شعیب علیہ السلام کو شیر کے آگے ڈالا تھا۔ اس تہخانے کی دیواروں پر تصاویر بنی ہیں جو اس دور کے ماہرین فن کی فنکاری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ جو اینٹیں یہاں استعمال ہوئیں وہ اپنی شناخت اور مضبوطی کے اعتبار سے دور حاضر سے بہت بہتر ہے۔ چند قدم آگے چل کر ایک کنواں آتا ہے جو اوپر سے مربع شکل کا ہے۔ اسی کنویں کو چاہے بابل کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔
चाहे बाबल के करीब पत्थर का एक बड़ा मुजस्मा है और साथ ही चंद मौबिद हैं जिनको नीन नूरता और गला के नाम से मंसूब किया गया है। बुर्ज बाबल भी इसके करीब ही वाक़ है। यही वो मकाम है जहां सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान से वापसी पर दाई अजल को लब्बैक कहा। खंडरों से 2-3 मील के फासले पर एक मस्जिद का गुंबद नजर आता है। कहते हैं कि यह मस्जिद हजरत अली करमुल्ला वजह ने तामीर करवाई थी। इसके गुंबद और दीवारों पर निहायत नफीस नक्शो निगार है। इन्हें देखकर यूं महसूस होता है कि जैसे कारीगर अभी चंद दिन पहले ही काम से उठकर गए हैं। कुतुब में आता है कि बाबुल के बानी का नाम नमरूद बयान किया गया है। उसका जमाना करीबन 4000 साल कबल मसीह पहले आया। इसके बाप का नाम कूश और दादा का नाम हाम था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कोई 4.25 साल कबल बनु आद के सामी कबीले ने बाबुल पर कब्जा कर लिया। 2 या 250 साल इनकी हुकूमत रही। सामियों के बाद इस पर यलामी खानदान का कब्जा हो गया। वो नमरूद इसी खानदान का एक हुक्मरान था जिसने खुदाई का दावा किया। दोस्तों, नमरूद इसका खानदानी लकब था। इसका असल नाम जुलामर बयान किया गया है। नमरूद का जमाना 3200 साल कबल अज मसीह में आया। इसी नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा आग में जलाने का हुक्म दिया था। इस खानदान के बाद बाबुल के बादशाहों में बनुकद नसर बहुत मशहूर हुआ। इसे बख्त नसर भी कहते हैं। इसने बहुत से इलाके बजोर शमशीर फतह किए। इस खानदान का आखिरी ताजदार बैल शुगर था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 537 और बाद रिवायात के मुताबिक 549 साल कबल फारस के बादशाह ने बाबुल पर हमला कर दिया और इस तरह यह मुल्क ईरान का बाज गुजार बन गया। कहा जाता है कि बख्त नसर के हुक्म पर बाबल में मुअल्लिक या आवेजा बागात बनाए गए जिनका शुमार दुनियाए कदीम के अजायबात आलम में होता है। एक रिवायत के मुताबिक बख्त नसर ने यह बागात अपनी मलका आमीता के लिए तामीर करवाए थे। वो ईरान के बादशाह कसारा की बेटी थी और पहाड़ी इलाके हमदान की रहने वाली थी। हमदान के पहाड़ी नज़ारों से इसे कुदरती निस्बत थी। बाबुल हरचंद के बहुत खूबसूरत शहर था, लेकिन यहाँ कोई पहाड़ नहीं था, इसलिए आमीता कुछ उदास रहती थी। बादशाह ने जब उदासी का सबब पूछा तो उसने बताया कि बाबुल में वो सरसब्ज पहाड़ी नशेबो फराज कहाँ जो मेरे वतन में थे। यहाँ हर तरफ मैदान ही मैदान नजर आते हैं। ये मैदानी सतह देखते देखते उकता गई हूँ। दिल चाहता है कि इस सरजमीन पर भी पहाड़ हो। मैदानी इलाके को पहाड़ी इलाकों में ढालना मुमकिन तो नहीं था, मगर बख्त नसर चाहता था कि मलका की आरजू पूरी हो। इसने अपने मुल्क के आला दमागों को मलका की ख्वाहिश से आगाह किया। पहाड़ होते तो उन्हें काट कर उन पर सब्जाजार बनाए जा सकते थे, लेकिन मैदानी इलाके में पहाड़ बने तो क्यों कर। ऊंची ऊंची चोटियां, इन पर महकते बागात और बुलंदो बाला दरख्त कहां से आए, वो सब हैरान थे। उनमें से एक दानिशवर बोला कि हमारी कदीम किताबों में दर्ज है कि बाबुल में बड़ी बड़ी चीजें बनेगी। अहले दुनिया इन्हें देख देख कर हैरान होंगे। यहां तक कि बाबुल में पहाड़ भी बनेंगे, पहाड़ पर जंगल उगेंगे और चश्मे भी फूटेंगे। दोस्तों, कुछ बातें तो बादशाह की समझ में आईं, लेकिन पहाड़ का मसला बहुत दुश्वार था। एक इंजीनियर बोला कि पहाड़ बनना भी मुमकिन है। इसकी तदबीर यह है कि ऊंची ऊंची मेहराबें बनाई जाएं, इन मेहराबों पर छत डाली जाए और फिर उस छत पर चारों तरफ जगह छोड़कर और मेहराबें बनाई जाएं। इन मेहराबों पर भी छत डाली जाए, इसी तरह और मेहराबें बनाई जाएं और उन पर छतें डाली जाएं। इस सिलसिले को इतना ऊंचा ले जाएं कि दूर से पहाड़ नजर आए। बादशाह को तजवीज पसंद आई और इस मंसूबे पर फौरन काम शुरू हो गया। मेहराबों को मजबूत बनाने के लिए इनमें सीसा पिघलाकर डाला गया ताकि ज्यादा से ज्यादा बोझ सहार सके। फिर इन छतों पर एशिया भर से फूल पौधे लाकर लगाए गए। ये छतें 350 फुट ऊंची और 400 फुट लंबी थीं। यूं हवा में मुअल्लिक बागात तामीर हुए जिन्होंने शहर बाबुल को एक नई पहचान बख्शी।